بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 299۔ صفحہ نمبر 299، ایک کم 300۔ سورہ یونس، رکوع نمبر 6، صفحہ نمبر 299، دوسری لائن۔ آیت نمبر 57 تا 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز قرآن مجید کی فضیلت کی طرف متوجہ کرنے سے فرمایا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کا ذکر اس سورت میں 2 مقام پر آیا ہے۔ سورت کے آغاز میں کہ قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک اعتراض تھا، مخالفین کا ایک مطالبہ تھا۔ مطالبہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں تبدیلی کر دی جائے، کہ وہ چیزیں جو ہمارے مزاج سے ٹکراتی ہیں، ہمارے عقائد سے ٹکراتی ہیں، ان اختلافی باتوں کو بیان نہ کیا جائے۔ اس پہ یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں، کہ نبی علیہ السلام تمہاری بات پوری کریں یا اللہ تبارک و تعالی تمہارا پابند نہیں، تو نبی علیہ السلام اس کلام پاک میں تبدیلی نہیں فرما سکتے۔ جو آیات نازل ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے پابند ہیں کہ وہ آیات تمہیں منتقل کر دیں، تمہیں سنائیں۔ تو اس سے قرآن مجید کا کلام اللہ ہونا واضح ہو گیا۔ اب یہ تیسرا مقام ہے، اس میں تمام بنی نوع انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور ان کو قرآن مجید کی افادیت سے اور قرآن مجید کی اہمیت سے اور اس کی فضیلت سے آگاہ کیا گیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسانو، کہ یہ قرآن مجید کی نعمت تمہیں دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو پہلا خطاب فرمایا وہ بھی انسانوں سے فرمایا،
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو، اے انسانوں، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں ہی سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں۔ تو اب انسان جو بھی ہوگا وہ اس کا مخاطب ہے۔ جب انسان اس کا مخاطب ہے اور خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید کے لیے، تو قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، تو نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا عام ہونا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم یا خاص علاقے کے لیے تشریف نہیں لائے، کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ ہر انسان اپنے رب کی عبادت کا پابند ہے، مکلف ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جو عبادت کے مکلف ہیں اپنے رب کی عبادت کے مکلف ہیں، وہ اس اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بھی مکلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی معبودیت جس کے لیے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی اس کے لیے ہے۔ کہ جب یہ خطاب ہو گیا یا ایھا الناس سے، تو اب تمام وہ انسان جن پر عبادت لازم ہے، اور ہر انسان پہ عبادت لازم ہے، ہر انسان اللہ کی عبادت کا مکلف ہے، تو ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان کا بھی مکلف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے انسانوں، کہ جو انسان ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ قد جاءتکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ موعظت اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس میں ایسی نورانیت ہو جو انسان کی تاریکیوں کو، اندھیروں کو دور کر دے، کہ راستہ اس کے لیے بالکل صاف اور واضح ہو جائے، کہ تاریکیاں چھٹ گئیں۔ شیطان نے جو انسان کے گرد اندھیرے قائم کر رکھے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں۔ تو انسان کے اندھیرے دو قسم کے ہیں، ایک اندھیرا ہے باہر کا اندھیرا، ایک اندھیرا ہے اندر کا اندھیرا۔ باہر کا اندھیرا تو شیطان کی وجہ سے ہے، اور اندر کا اندھیرا نفس کی وجہ سے ہے۔ جب یہ دو اندھیرے آپس میں ملتے ہیں تو انسان بالکل گمراہی کی انتہائیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطانی اندھیرے جتنے ہیں، موعظت وہ روشنی ہے جو بیرونی اندھیروں کو ختم کر دینے والی۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، کہ تمہاری طرف سے یہ اللہ کی ایک نعمت، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت آ گئی۔ اس نعمت میں جو سب سے پہلی خوبی ہے وہ موعظت، کہ یہ نصیحت ہے، کہ تمہارے اندھیروں کو یہ ختم کرنے کا ذریعہ ہے، کہ ایسا نور ہے کہ جس سے شیطان کی سازشیں، شیطان کا جال، شیطان کے وسوسے سب ختم، کہ شیطان کی وجہ سے جو اندھیرا پیدا ہوا ہے وہ اس قرآن مجید سے وہ اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے، کہ اندر کا جو اندھیرا ہے، کہ نفس نے دل پہ جو اندھیرا طاری کر رکھا ہے، تاریکی اندر کی جو پیدا ہوئی، کہ اندر کا اندھیرا کہ یہ نفس کی وجہ سے ہے جو شیطانی اندھیرے کو دعوت دیتا ہے، کہ شیطانی اندھیرے کے ساتھ مل کر انسان کو مکمل طور کی گمراہ کرتا ہے۔ کوئی شیطان اس وقت تک کسی انسان پر غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ خود انسان کا نفس شیطان کا ساتھ نہ دے۔ جب یہ نفس شیطان کا ساتھ دے گا تو پھر شیطان غالب آئے گا۔ تو یہ اندر کا جو اندھیرا نفس نے پیدا کر رکھا ہے، یہ شکوک و شبہات کا اندھیرا ہے، کہ نفس نے کوئی نہ کوئی شک پیدا کیا ہے شیطان کی ہدایت کے مطابق، کوئی شبہ پیدا کر دیا،
تو شکوک و شبہات کی بیماری پیدا ہوگی. جب شکوک و شبہات کی بیماری پیدا ہو تو انسان کے لیے ہدایت کا راستہ چھوٹتا ہوا چلا گیا. فرمایا کہ انسان کی گمراہی کے 4 مراحل ہیں. جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے ریب، کہ شک کا پیدا ہونا. شک پیدا ہوا، اب گمراہی کا آغاز ہو گیا. اگر یہ شک دور ہو گیا تو گمراہی سے بچ گیا. اگر شک دور نہ ہوا، نتیجہ کیا ہوگا کہ شک پہ پختگی ہوگی. جب شک پہ پختگی ہوگی تو یقین بن جائے گا. جب یقین بنے گا تو ہدایت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. اب جب ہدایت ہاتھ سے چھوٹ گئی، اب وہ کیا کرے گا کہ اپنی بات کو صحیح سمجھے گا اور اس کے لیے لوگوں سے بحث اور مباحثہ کرے گا. اب یہ تیسرا مرحلہ پیدا ہو گیا جس کو جدال کہتے ہیں، کہ بحث، اپنی بات کو صحیح، غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش. اس کے لیے دلائل پیدا کرے گا، اس کے لیے جھگڑا کرے گا. یہ تیسرا مرحلہ گمراہی کا ہو گیا. جب یہ تیسرا مرحلہ گمراہی کا ہو گیا، اب چوتھا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں، اس پہ مہر لگاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ہدایت اس میں داخل نہیں ہو سکتی اور گمراہی اس سے نکل نہیں سکتی. تو یہ چوتھا اور آخری مرحلہ ہے ختم علی القلب کا، کہ دل پر مہر لگ گئی کہ اب یہ گمراہی رہے گا، ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا. تو ہمیں کہ یہ شکوک و شبہات کی کیفیات جو تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اندر کے اندھیروں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے قرآن مجید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالشفاءین، کہ 2 شفا کے ذریعوں کو اختیار کر لو. ایک شہد اور دوسرا قرآن. کہ جسمانی امراض کا علاج شہد میں، اور جسمانی اور باطنی دونوں امراض کا علاج قرآن میں. کہ قرآن مجید میں جسمانی امراض کا علاج بھی ہے اور قرآن مجید میں شکوک و شبہات کی بیماری، اندر کی بیماری کا علاج بھی ہے. اب اندر جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو گئے، پاکیزگی حاصل ہو گئی، بیماری سے نجات ہو گئی. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ فرمایا کہ وہ ہدن، اور یہ ہدایت ہے. کہ جب پاکیزگی ہو گئی اب ہدایت نصیب ہوئی. کیوں؟ قرآن مجید ہدایت ہے بیان کے اعتبار سے للناسی، لوگوں کے لیے، اور توفیق کے اعتبار سے ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے. کہ اندر کی پاکیزگی ہو گئی، اندر کی صفائی ہو گئی، اب یہ ہدایت کی پاکیزگی، ہدایت کی نعمت اندر داخل ہو گئی، اس کو ہدایت نصیب ہو گئی. اب یہ قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اس میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل ضابطہ عطا فرمایا نبی علیہ السلام کی وضاحت کے ذریعے سے. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم کا معلوم ہونا. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تو اس کا معلوم ہو جانا ہدایت ہے. تو اس کے لیے کون سے ضابطے ہیں، کون سے تقاضے ہیں، یہ بات معلوم ہوگی قرآن مجید. تو قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. 3 مرحلے جب حاصل ہو گئے، اب چوتھا مرحلہ ہے فرمایا کہ ورحمت، اور یہ رحمت ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. جب ہدایت نصیب ہو گئی، ایمان والے ہو گئے. ورحمت للذین آمنوا نہیں فرمایا، ورحمت للمؤمنین، کہ ایمان میں پختگی نصیب ہو گئی. جب ایمان میں پختگی نصیب ہو گئی، اب یہ قرآن مجید اس کے لیے رحمت بن گیا، اور اس کو اللہ کے قریب اس نے کر دیا، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنا دیا. اور اللہ کی رحمت دنیا کے اندر ہدایت پر استقامت،
کہ اللہ گمراہ نہیں ہونے دیتے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ دنیا کی زندگی میں ہدایت پر یہ قائم ہو گئے، ہدایت پر پوری طرح سے یہ قابض ہو گئے کہ ہدایت پر قائم ہو گئے، اب یہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور آخرت میں ان کی کامیابی اتنی نمایاں اور واضح ہوگی، خود انہیں بھی معلوم ہو رہی ہوگی اور دوسروں کو بھی یہ ہدایت نظر آ رہی ہوگی. تو یہ رحمت کا مرحلہ. اسی طرح یہ جو مراحل ہیں، 4 مراحل ہیں، کہ پہلا مرحلہ جس کو عام طور پہ ہم مختلف صفات کہتے ہیں کہ جناب یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، کہ آپ نماز پڑھیں یہ شریعت ہے، ہم نماز نہ پڑھیں یہ طریقت ہے. کہ جناب آپ جو باتیں کر رہے ہیں دین کی یہ شریعت ہے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں جناب یہ معرفت کی باتیں ہیں. اب یہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ 4 مراحل ہیں. 4 یہ 4 چیزیں ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ یہ 4 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ شریعت ہے. شریعت کے لفظی معنی ہوتے ہیں واضح اور پختہ راستہ، پانی کا گھاٹ جہاں سے پانی آسانی کے ساتھ حاصل ہو جائے. تو شریعت جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، کہ حکم دے، آسانی کے ساتھ احکام معلوم ہو رہے ہیں، وہ شریعت ہے. حکم ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز ادا کی، یہ شریعت ہے. ابھی شریعت کے بعد دوسرا مرحلہ ہے طریقت کا، کہ جو حکم ہے وہ خود انسان کا اپنا تقاضا بن جائے، کہ انسان کو نماز پڑھنے میں لذت محسوس ہونے لگے. طریقت کہتے ہیں روانی کے ساتھ چلنے کو، تیزی کے ساتھ چلنے کو، جس میں رکاوٹ نہ ہو اور وہ چلنا بھی رات کے اندھیرے میں ہو، کہ اس قدر پختگی نصیب ہو جائے کہ باہر کا اندھیرا ہے لیکن اس اندھیرے کے باوجود بھی رفتار کی روانی برقرار رہے. یہ طریقت ہے کہ رکاوٹیں موجود ہیں لیکن رکاوٹوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا اپنی طبیعت کا تقاضا بن جائے. یہ طریقت ہے. تو طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں بلکہ اسی شریعت کے حکم کو اپنی طبیعت کا تقاضا بنا لینا، یہ طریقت ہے. اب جب طبیعت کا تقاضا بن گیا، اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے حقیقت، کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، یا اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نمایاں ہو جاؤں؟ نہیں، بلکہ میں یہ کر رہا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو اللہ کی خوشنودی مقصود بن جائے، یہ ہے حقیقت. کہ ہر عمل کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کا حاصل ہونا. تو یہ حقیقت ہے. تو یہ حقیقت کی کیفیت حاصل ہو گئی. اب جب اخلاص پیدا ہو گیا، اللہ کی حقیقت حاصل ہو گئی، اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہے معرفت. معرفت کہتے ہیں پہچان کو، کہ انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ میں عاجز اور بے بس ہوں، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا اب یہاں پہچان ہو گئی اس کو خالق کی، اور جب پہچان ہو گئی تو میں دنیا میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا میں آیا ہوں عبادت کے لیے اور خلافت کے لیے. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت عبادت ہے. اور میرا کام صرف عبادت کرنا نہیں، کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کا ماحول اور نظام بنانا ہے، تو جس کو خلافت کہتے ہیں. تو میں خلافت کے لیے دنیا میں آیا ہوں. تو اپنے مقصود سے، اپنے مقصد آمد سے انسان کو آگاہی ہو گئی، اس کو معرفت کہتے ہیں. تو یہ 4 جو مراحل ہیں یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں بلکہ مربوط ہیں، ایک کے بعد دوسرے کا درجہ ہے. تو یہاں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شریعت ہے وہ موعظت ہے، کہ ظاہری احکام جتنے ہیں، اور اس کے بعد جو طریقت ہے یہ شفاء لما فی الصدور کی کیفیت ہے، کہ اندر
رکاوٹ کوئی نہ ہو. اور حقیقت کیا ہے؟ ہدایت جو ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کا مقصود ہے. اور پھر جو مقام معرفت ہے یہ رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس مقام پر فائز ہو گیا. اس لیے کہا گیا کہ رحمت جو ہے یہ خلافت اور نبوت کا نام ہے کہ انسان خلیفہ ہے. اور یہ خلافت کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ نبوت سے حاصل ہوگی کہ انسان کے بحث خلیفہ کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ بات معلوم ہوگی نبوت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام اور آخری براہ راست خلیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کے بعد خلافت منتقل ہوئی ہے امت کے اندر. تو اب جو پہلے خلیفہ ہیں بالواسطہ خلیفہ ہیں وہ نبی کہلاتے ہیں. اور نبوت کے بعد جو ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے کہ اب نبوت تو حاصل نہیں ہے لیکن نبوت کے ذریعے سے جو ذمہ داری ہے وہ حاصل ہے, اس کو خلافت کہتے ہیں. تو میں کہ یہ خلافت کس کو حاصل ہے؟ ایمان والوں کو حاصل ہے کہ ایمان میں پختگی ہوگی تو یہ خلافت کی کیفیت حاصل ہوگی. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. جب یہ 4 مراحل انسان کو حاصل ہو گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کی عظمت کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس کی صفات بیان فرمانے کے بعد. میں قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں بفضل اللہ اللہ کے فضل سے و برحمتہ اور اس کی رحمت سے. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت ہے ایمان کی توفیق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا ذریعہ نبی علیہ السلام کی نبوت ہے. تو یہ رحمت ہے. اور فضل اضافی نعمت کو کہتے ہیں. یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا تشریف لانا ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا. نبی علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کو ماننا یہ ہماری نجات کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اضافی نعمت جو فضل ہے اللہ کا, وہ اضافی نعمت اللہ نے عطا فرمائی, وہ قرآن. فرمایا کہ نبی علیہ السلام آپ اس بات کا اعلان فرما دیں کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے کہ اللہ نے جو فضل عطا فرمایا اور اس نے جو رحمت عطا فرمائی فبذالک پس اس پر فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی محسوس کریں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی نعمت عطا فرما دی اور اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا, اس پہ خوش ہوں. یہ چیز خوشی کی ہے. ہوا خیر مما یجمعون وہ بہتر ہے اس سے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. کہ انسان کیا جمع کرتا ہے؟ مال و متاع کو جمع کر رہا, دنیا کی نعمتوں کو جمع کر رہا ہے. دنیا کی نعمتیں دنیا فانی اور اس کی نعمتیں حقیر. آخرت باقی رہنے والا جہان اور اس کی نعمتیں قیمتی اور قابل قدر ہیں. اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے وابستگی اور قرآن مجید کہ قرآن مجید کی تعلیمات سے وابستگی نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. تو ہمیں کہ اس فضل اور رحمت پر ان کو چاہیے کہ خوش ہوں, نہ کہ دنیا کے مال و متاع پر خوشی اختیار کریں. کہ دنیا کا مال و متاع تو فانی ہے, فانی چیز پر خوش ہونا تو حماقت ہے. تو یہ نعمت اتنی بڑی اللہ نے دی, اس پہ خوش ہوں. تو اس پہ بعض حضرات نے ایک نتیجہ نکالا, کہا کہ حضرت اس آیت سے میلاد النبی کا جلوس معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت سے وابستگی پر اور قرآن کے حصول پر خوش ہو جاؤ. تو خوشی تو یہی ہوگی کہ جشن ہوگا, جلوس نکالیں گے, تو عید منائیں گے, تو یہ خوشی کا اظہار ہوگا. اگر خوشی کا یہی طریقہ صحیح ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی طریقے کو اختیار فرماتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس پہ خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت, قرآن مجید کی دعوت کی اشاعت اور قرآن مجید پہ پوری طرح سے عمل کرنا.
تو انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے اندر ڈھالا نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، تو معلوم ہوا کہ حقیقی خوشی جشن منانا نہیں، ایام منانا نہیں، بلکہ قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے طریقہ اختیار کیا، اسی طریقے کو سامنے رکھ کے ہم نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انداز کی روشنی میں، ان کے طریقے کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق اور ان کے اقوال کے مطابق، ان کے افعال کے مطابق، تو اس کو اختیار کرنا۔ یہاں البتہ ایک اشکال ہے جو پیدا ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لا یحب الفارحین، کہ اللہ تبارک و تعالی فارحین خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ قرآن مجید میں اللہ نے بات ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالی فارحین کو، کہ جو خوش ہونے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ فلیفرحوا، پر چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ تو فرحت والوں کو تو اللہ پسند نہیں کرتا، تو یہاں فرحت والا بننے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ بظاہر ٹکراؤ ہے، تو بظاہر ٹکراؤ ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں، کہ جہاں اللہ نے فارحین سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، وہاں وہ فارحین ہیں کہ جو دنیا کے مال و متاع پہ اتراتے پھرتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کہ دنیا کی نعمتوں پر خوش ہیں اور ان نعمتوں کو اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جس خوشی کی طرف متوجہ فرمایا ہے وہ ہے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی نبوت پہ خوش ہونا، اور یہ خوش ہونا اترانے کا خوش ہونا نہیں بلکہ فائدہ اٹھانے کا خوش ہونا ہے، اور اس کو اللہ کا فضل و اللہ کی رحمت سمجھنا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھنا۔ تو جب اللہ کا فضل و اللہ کی رحمت سمجھے گا تو پھر خوشی بھی وہی ہوگی جو فضل اور رحمت والے نے جو طریقہ کار فرما دیا کہ جس میں اس کی خوشی ہو۔ تو فضل اور رحمت ہے جب قرآن اور نبی علیہ السلام کی نبوت، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سے وابستہ کیا جائے اور اس کے مطابق ڈھالا جائے، اس میں عمل کیا جائے، اور اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اور مقصود کیا ہے؟ مقصود چار باتیں، کہ نبی علیہ السلام کی چار ذمہ داریاں، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام کے طریقے پہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسری بات ویزکیہم، قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا۔ تیسری چیز ویعلمہم الکتاب، کہ اس کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا، والحکمت، اور اس کی افادیت کو سمجھنا، اس کی علتوں کو سمجھنا، اور آگے کوئی اگر اجتہادی معاملہ پیش آ جائے اس کو بھی قرآن مجید کی بنیاد ہی پہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ چار بنیادی ذمہ داریاں قرآن کے حوالے سے، جس کو آسانی کے ساتھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کے کلمات کو محفوظ رکھنا، قرآن مجید کے پڑھنے کے انداز کو محفوظ رکھنا، اور یہ محفوظ کب رکھا جا سکے گا؟ جب اس کی کثرت ہوگی، تلاوت کی کثرت ہوگی تو کلمات بھی محفوظ، پڑھنے کا انداز بھی محفوظ۔ تیسری بات یہ کہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، اور چوتھی بات اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور عمل کیسے ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے جو تعلیمات فرمائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمل کر کے دکھایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال و افعال اور فہم کے مطابق اس کا عمل کرنا، یہ ہے حقیقی خوشی۔ اور فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پہ جس قدر انسان خوش ہو، اور خوشی یہی ہوتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کرے، اور قدر کرنے کی صورتیں میں نے گزارش کر دی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ درس کا جو ٹائم ہے وہ 6:15 ہوگا انشاءاللہ کل، کیونکہ پہلا دن تھا، حضرات کو بعض کو اطلاع ہے بعض کو نہیں ہے، تو اس لیے میں نے
وہ آیات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ رکوع مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے مختصر دین نصاب کا سبق شروع کیا تھا، تو اس کے بعد والے رکوع ہم نے پڑھنا تھا، لیکن کیونکہ بہت سے حضرات تشریف نہیں لائے، اس لیے میں نے کہا کہ کچھ تھوڑا سا پیچھے پڑھ لیں تاکہ دہرائی بھی ہو جائے، ایک تسلسل بھی ذہن کے اندر دوبارہ قائم ہو جائے، اور پھر آگے پڑھنا اور سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو۔ تو انشاءاللہ 6:15 بجے کل درس شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معهم، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معهم، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔